اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اسے قائم کیا جائے. اسے قائم کیا جائے. قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا ہوتا ہے اسے زندگی کے اندر قائم کیا جائے, اسے یعنی حاکم بنایا جائے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو کافر ہیں, انکار کر دیا اللہ نے ان کے ایمان کا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کیفیات کی ایک بات الگ الگ کر دیا کہ ظالم ہے, فاسق ہے, لیکن کیا کہا کہ جو مجرد انکار کر دے, نہیں صاحب اب یہ قوانین یہ قابل عمل نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, وہ تو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص قرآن کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے, یعنی حلال کو حلال نہ جانے حرام کو حرام نہ جانے, وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. یعنی اس پر ایمان کے لیے اس کے حلال کو حلال جاننا, اس کے حرام کو حرام ماننا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی. تو جب آدمی اپنی ذات کے حوالے سے بات کر لے, یا اس ملک کے قوانین کے حوالے سے بات کر لے, اس معاشرے کے حوالے سے بات کر لے, تو اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہے, تو بات اس کا حق ہے یہ کہ اسے قائم کیا جائے, اس کا حق ہے کہ اسے قائم کیا جائے. اور یہیں پر یہ بات بھی دیکھ لیجئے اسے قائم کرنے کے حوالے سے ہماری دنیا اور آخرت, ابھی ہم چوتھے حق کی بات کر رہے ہیں, اس کے درمیان میں ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں, دنیا کی بات بھی ہو رہی ہے, آخرت کی بات بھی ہو رہی ہے. دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور دونوں کی بربادی, ان کا مدار یعنی ان کا تعلق, ان کی بنیاد جو ہے قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق پر معلق ہے. معلق جیسا تعلق اس کے ساتھ ہوگا ویسا ہی معاملہ ہماری دنیا اور آخرت کے حوالے سے اللہ کے پاس ہوگا. لیکن بات میں نے آغاز میں آپ کے سامنے رکھی تھی, اللہ منتظم کائنات ہے. یہ اس کی قدرت میں, یہ ساری کائنات جو اس کی مٹھی میں ہے, جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہ چاہے نہیں ہوتا ہے. اس نے قانون قدرت بنا دیے, طے کر دیے, بتا دیے, واضح کر دیے. انہی کے مطابق دنیا میں آج بھی معاملات ہوتے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے اگر آج ہم پٹ رہے ہیں, آج اگر ہم رول رہے ہیں, اگر آج ہماری جو بے عزتی اور کہیے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے اور جو گویا کہیے کہ وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا ہو کچھ اور رہا ہے اور اس کے مقابلے پر کوئی آ گیا نہ, معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ ہونے دیتا ہے تو ہو رہا ہے, اللہ پٹنے دیتا ہے تو پٹ رہے ہیں, اللہ نے ذلت کا فیصلہ کیا ہے تو ذلیل ہو رہے ہیں. اور بتا دیا اس نے کہ ذلت کا راستہ یہ ہے, عزت کا راستہ یہ ہے. جب تک تم عزت کا راستہ اختیار نہیں کرو گے ذلیل ہوتے رہو گے, اور جب تک تم اس راستے کو نہیں چھوڑو گے کہ تمہیں عزت کا راستہ میسر نہیں آئے گا. اللہ نے خود بتا دیا اللہ ہی عزت کا مالک ہے, ذلت کا مالک ہے. تو کیا فرمایا دنیا اور آخرت کے حوالے سے, تو پہلے دنیا لے لیتے ہیں. دنیا کا مسئلہ زیادہ ہمارے سامنے رہتا ہے اور اسی کے اندر آدمی گرفتار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ ان کتابوں کو قائم کرتے, یعنی پچھلی کتابوں سے تذکرہ شروع کیا بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر, اور وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ قرآن مجید کی بات دیا گئی کہ اگر یہ ان کتابوں کو, اللہ کی کتابوں کو جو اب صرف قرآن مجید ہے, اگر یہ اسے قائم کرتے تو دنیا میں, دنیا کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے رزق آسمان سے برستا اور زمین سے ابلتا. آج معیشت کے مسائل, پریشانیاں, مہنگائی, دکھ, تکلیفیں, اللہ تعالیٰ کہتے اگر یہ کرتے تو کیا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا. اور اکلو کے معاملہ تو اور زیادہ ہے. ہم تو کہتے ہیں رزق ہوتا, آج تو رزق ہوتا ہے کھانے کے لائق نہیں ہوتے. یعنی گھر میں ہے اس کی شوگر بند ہے, اس کا تیل بند ہے, اس کا نمک بند ہے, اس کا یہ لائق ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات ہوگا بھی اور کھائیں گے بھی. اکلو, اکل کہتے کھانے کو, یعنی پہلے تو کھانے کو ہے ہی نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. تو بات یہ کہ کھانے کو ہوگا بھی اور کھانے کی استعداد بھی ہوگی, یعنی وہ صحت بھی اللہ دے گا.
لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، کھائیں گے اپنے اوپر سے بھی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور قدموں کے نیچے سے بھی، یعنی وہی بات اوپر سے برسے گا اور نیچے سے ابلے گا. اتنا معیشت کے ذرائع اتنے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ ان قوانین پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسلام نے جو نظام معاشیات دیا ہے، اسلام نے جو نظام سیاسیات دیا ہے، اقتصادیات جو دیا، اس کے اوپر عمل کیا جائے تو یقیناً یہ زمین جو ہے اپنے سارے خزانے اسی برکت کی صورت میں پیش کرے گی. اور یہ استحصالی نظام، یہ جو سرمایہ دارانہ اور ساری چیزیں ہمارے سامنے، اس کی جو قباحتیں ختم ہوگی تو انسانوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے دین میں کتنی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں ان کے لیے ہیں. یعنی اس نظام کے تبدیل کر دینے سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. یہ بھی ایک موضوع ہے. یعنی اسلام کی معاشی اصلاحات کے اعتبار سے کبھی آپ غور کریں کہ اسلام جو معاشی سسٹم دیتا ہے، اسلام جو سیاسی نظام دیتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو معاشی نظام اور سیاسی نظام ہے یہ کتنا بھودا اور کتنا ظالمانہ ہے، اور وہ کتنا مستحکم اور عادلانہ ہے. اس کو آپ دیکھیں، سب پیش کرتا ہے اللہ کے رسول نے، اللہ قرآن مجید نے، سب نے جو ہے اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا. تو نتیجہ دنیا میں کیا نکلے گا؟ دنیا میں تمہاری تنگی ختم ہو جائے گی. اور آخرت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آخرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کے پاس وہ بالا خانے، وہ جنت کا فیصلہ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں ہمارے سامنے کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں چلے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کامیاب زندگی سے ہمکنار کرے گا. تو اسی دنیا کے حوالے سے پھر دوسرا رخ بھی دیکھ لیں، یعنی دنیا کے حوالے سے دوسرا رخ بھی دیکھ لیں. یہ تو اختیار کرنے پر تھا، میں نے آپ کیا تھا معلق ہے، اچھائی اور بھلائی دونوں معلق ہیں. تو برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دو چار ہیں. فرمایا سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا. قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. یعنی دو آیت سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، جو اس کی اتباع کرے گا وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بھٹکے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس تسلسل میں وہ آیت ہے. اور جو اس سے منہ موڑے گا ہمارے ذکر سے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ معیشت ضنکا، تنگ زندگی. معیشت تو جانتے ہیں نا، معیشت ضنکا یہ بھی ایک طویل موضوع ہے. معیشت ضنکا کیا ہے؟ ہونے پر بھی آج دیکھیے کیا نہیں ہے عالم اسلام کے پاس، کیا نہیں ہے امت مسلمہ کے پاس، اور کیا نہیں ہے پاکستان کے پاس. اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم کس کے لیے محتاج ہیں. جو صورتحال ہے وہ تو کسی اور وجہ سے ہے نا. صورتحال کا ہم شکار ہیں وہ اس بدعنوانی کی وجہ سے ہے، وہ اس بدنظمی کی وجہ سے ہے، وہ اس ظلم کے نظام کی وجہ سے ہے، وہ اس غلامی کی وجہ سے ہے جو ہم نے خود اختیار کر لی ہے، اس وجہ سے ہے. ورنہ سب کچھ موجود ہے. تو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں معیشت ضنکا یہی ہے، ہوتے ہوئے بھی نہیں رہے گا، اور اگر نہ ہو تو ہو گئی نہیں. تنگی کی زندگی، یعنی تنگی کی زندگی، معیشت ضنکا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن اندھا اٹھا دیں گے. یہ کیفیت ہے جناب. تو یہ کس چیز پر منحصر ہے؟ اس کے قیام پر منحصر ہے، اس کے قیام پر منحصر ہے. تو اس کا چوتھا حق کیا تھا؟ کہ اسے قائم کیا جائے. قائم کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پانچویں اور آخری حق کی بات یہ ہے کہ اسے دنیا تک پہنچایا جائے. یعنی پہنچانا، اس کا معاملہ یہ نہیں کہ بس یہاں تک محدود، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں بیان کیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دیجئے، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا. یعنی اس کو پہنچانا. اب رسول نے تو پہنچایا، اس نے تو اپنا کام پورا کیا، یعنی وہاں تو کوئی کمی کسر ہے ہی نہیں. اصل تو یہاں معاملہ ہے یہ ہم تک بھی منتقل ہوا. صحابہ نے بھی اسی طرح کام کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا. تو اسے پوری دنیا تک پہنچانا، نظری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ حقوق ہیں جو قرآن مجید کے ہم پر عائد ہوتے ہیں. اگر ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر ہم صرف اس سے تعلق کی بات کریں، عقیدت کی بات کریں اور ساری چیزیں کریں تو پھر بات نہیں بنے گی. پھر وہ قرآن کی فریاد جو ہے اسی کا ذرا ملاحظہ ماہر القادری نے لکھی ہے. تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے ہاتھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قانون پہ راضی غیروں کے اس طرح ستایا جاتا ہوں. یعنی کیفیات پھر آدمی کے سامنے آتی ہیں، وہ پوری کیفیات انہوں نے اس طرح سے وہاں قلم بند کی ہے. تو یہی پیغام ہے.
اس پیغام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ ہم اسی مقصد کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آئیے اس میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم چلیے۔ اسی مقصد کے لیے درس قرآن کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، مستقل بنیادوں پر بھی ہوتی ہے۔ بدھ کے دن آپ کے قریب بھی 2 گلی آگے یہ 75/3 میں ہر بدھ کے دن ایک کام ہے، جہاں جس طرح جیسے میسر آئے وہاں پر اس کے لیے تیار آمادہ ہیں۔ اور اسی پیغام کے ساتھ آئیے اور اپنی جوانیاں اور اپنی توانائیاں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو قائم کرنے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے اسی میں لگا دیجیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمات کو قبول کرے اور جن لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں ان کی اس کوششوں کو برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔